ایک سیکرٹ کمرہ ہوتا ہے، سیکرٹ کمرہ ہوتا ہے میاں بیوی کا۔ ہاللیلویہ۔ اور وہاں پر میاں بیوی رات کو ملتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ خدا کہاں ملتا ہے؟ رات کو ملتا ہے، تنہائی میں ملتا ہے۔ بڑے بڑے یسوع کی فائل رات کو ہر پر جا کے دعا کرتے تھے، اور جو خدا سے فرماتا تھا وہ صبح وہی کام کرتے تھے۔ تو آٹھا ناشتہ میں کیا یا کیا تو یسوع جی اس علاقے میں چلتے جا رہے ہیں، تو آج ہی آج سے جانا ہے، آج یہی شہر جانا ہے، ادھر کہاں لے جانا ہے؟ ادھر ایک اندھا برتن بھائی میرا انتظار کر رہا ہے۔ خدا مجھے یہ کس نے کہا؟ یہ میرے باپ نے کہا ہے کہ وہ کرے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے میرے عزیزو آج یہ وقت ہے، ہر گھر میں 3 مقام ہے، ہر انسان میں 3 مقام ہے، اور جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہاں پر پاک روح رہتا ہے، اور آج پاک روح کو بلائیں گے تو وہ آئے گا۔ پہلے صحت میں سے بلائیں، دوسرے بات چیت کریں، دعا کریں، کھل کے دعا، رو کے دعا کریں، پھر عورتوں کی قربانی، عورتوں کے پھل، پھر کچن میں چلے جائیں، پھر قربانیاں پیش کریں، قربانیاں دھوئیں آنسوؤں کے ساتھ، پھر وہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو ابدی اطمینان اور تسلی دے گا جو صرف خداوند یسوع کے پاس ہے اور کسی انسان کے پاس یہ نہیں ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس لیے جب خدا نے اپنے بیٹے کو اپنا اختیار دیا تو پہاڑ پر جب وہ نظارہ شاگردوں نے دیکھا تو ایک شاگرد نے کہا، اے خداوند یہاں پر 3 تیرے بنائے، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیا کے لیے۔ ایک دم سے بادل گرجا اور بدلی آئی اور آسمان سے کیا آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ مطلب چپ، اپنی بھی سنانی، اس کی سنو، اس کے اندر رہ کر میں تم سے کلام کروں گا۔ یہ بیٹے کا اختیار ہے، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ جب کاہن اندر جاتا ہے قربانیاں لے کر، ابراہیم 10واں باب اس کی 19 بس ہے بھائیوں، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے، جو اس کے پتہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے باتیں مخصوص کی ہے۔ اس بات کی سمجھ آئی؟ ہاللیلویہ۔ جی بھائیوں بہنوں، اس بات کی سمجھ آئی؟ خدا انسان بن گیا تھا، اور انسان جو یسوع مسیح تھا وہ خدا کا پردہ تھا۔ خدا اس کے اندر چھپ کر کام کر رہا تھا، اور جس پر ظاہر کیا خدا نے اسی انسان کو پتا چلا، جس پر نہیں خدا نے ظاہر کیا کہ میں خدا ہوں، اس کو نہیں آج تک نہیں پتا چلا۔ کیا کو میں تو کہتے یسوع وہ خدا نہیں ہے، وہ آپ کا صرف نبی ہے، صرف نبی ہے۔ خدا اور وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہے۔ مسلمان کو کون سمجھائے؟ جس مسلمان کا خدا سے ہوتا ہے، جس ہندو کا، جس پارسی کا، جس عربی کا، جب خدا سے ہوتا ہے تو اس کی گواہی نیٹ پر آ جاتی ہے کہ یسوع خدا ہے۔ وہ پھر کہتا میں نے عیسیٰ کو ڈھونڈا اور عیسیٰ میں مجھے خدا ملا، میں نے ثابت کیا کلام میں سے، کلام میں نے آپ کا لیا، خریدا پڑھا، اور مجھے یسوع ہمارے عالم کہتے تھے کہ یہ نبی ہے، اور میں نے دیکھا وہ تو نبیوں کا خدا ملا۔ آج آپ کو ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ یسوع کون ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہم پاک ترین مقام کے اندر جا سکتے ہیں۔ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اس نے خون بہایا اور وہ اپنا ہی لہو لے کر آسمان پر چلا گیا، ایک ہی بار اپنے آپ کو قربان کیا اور اپنا لہو لے کر خدا کے پاس چلا گیا، جہاں تک آج تک کوئی انسان نہیں گیا، جہاں پر آج تک کوئی انسان نہیں گیا، کوئی انسان نہیں گیا۔ لیکن کون گیا؟ آپ کو بیٹی بات بتا رہا،
وہاں پر پرانے عہد نامہ کے مقدسین وہاں پر گئے ہیں، خدا کے تخت پر یسوع مسیح بیٹھا ہے اور یسوع مسیح کے اندر ہم ہیں۔ اس نے فرمایا جہاں میں بیٹھوں گا اور تم بھی میرے ساتھ میرے باپ کے تخت پر بیٹھو گے۔ تو یسوع مسیح کے ساتھ اس کے وہ لوگ ہیں جو پرانے عہد نامے سے مسیح یسوع کے ساتھ جو ٹاپو مرا تھا، وہاں تک انسان جو رات باز تھے وہ خدا میں ہے۔ اور جب نئے عہد نامے کے لوگ اٹھائے جائیں گے تو ان کے جلالی بدن چھٹی ڈائمینشن میں پڑے ہیں، چھٹے آسمان پر، تو ان کو وہاں سے وہ بدل ملیں گے تو وہ ساتویں آسمان پر جائیں گے۔ اس کے بعد یہ کلام فرماتا ہے بات سے پہلے چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے استعمال سے اس نئی راہ، وہ نئی راہ کون سی ہے؟ اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیری ہے، اور وہ اس کے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہوگا۔ ہماری بات نے محسوس کی ہے آپ کا یہ بدن کھل نہیں سکتا۔ یہ کہاں کھلے گا؟ جب خداوند آئیں گے اور آپ کو آواز دیں گے تو آپ کے اندر وہ کلام کا بیج ہوگا، تو کلام کو کھینچ لے گا، پھر آپ اڑیں گے اور پھر وہ آپ کو چھٹی ڈائمینشن کے آپ کے وہ ابدی بدن، جلالی بدن آپ کو مل جائیں گے۔ آپ یہاں سے پرواز کر کے بدنوں میں چلے جاؤ، آمین، اور وہاں سے پھر خدا کے خیمہ ساتویں ڈائمینشن میں آپ چلے جائیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے جب خدا نے اپنے بندہ کو، اس کے لیے ہم پرانا نامہ دیکھیں گے اور تو جلدی جلدی وائنڈ اپ کروں گا۔ یہ بڑی خاص بات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں میرے عزیزو۔ کلوس کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت 21ویں آیت تک غور سے سنیے گا۔ اور عدم کا سینہ بند کسی ماہر استاد سے بنوانا اور افود کی طرح سونے اور آسمانی اور اجوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنوانا، وہ چوکھٹا اور دوہرا ہو، اس کی لمبائی ایک بالشت اور چڑھائی بھی ایک ہی بالشت ہو، 9 انچ۔ یہ بالشت یہاں سے یہاں ہوتا ہے، اور 4 کتاروں میں اس پر جواہر جڑنا، پہلی کتار میں یاقوت سرخ اور پکراج اور گوہر شکے چراغ، دوسری کتار میں زمرد اور نیلم اور ہیرا، تیسری کتار میں یشم اور یاقوت، چوتھی کتار میں فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد، یہ سب سونے کے خانوں میں جڑے جائیں، جو یہ جواہر اسرائیل کے بیٹوں کے ناموں کے مطابق شمار میں 12 ہوں، اور انگشتری کے نقش کی طرح یہ نام جو 12 قبیلوں کے نام ہوں گے ان پر عمدہ کیے جائیں۔ آمین، آمین۔ جو سردار کا انتخاب وہ سال بعد جب یہ لباس پہنتا اور یہ لباس پہنتا تو ایک سینہ بند اس طرح باندھتا۔ اچھا، شکریہ بھائی، سمجھو یہ سینہ بند ہے، سمجھو یہ سینہ بند ہے، اور یہ سینے پر اس نے اس طرح باندھا، یہاں پر جو ڈوری ہے وہ پیچھے باندھے گا اور جو یہاں پر ڈوری ہے وہ ادھر باندھے گا، اور اس کے اوپر 12 کھانے ہیں، 4 کے 12، اور یہ 12 پتھر جو میں نے پڑے ہیں وہ اس طرح ان کے اندر لگائے گا۔ آمین، لگ گئے، اور سینٹر والی لائن کے اندر ہیرا، ٹھیک ہو گیا، وہ میں نے پڑھا تھا، زبرد اور نیلم اور ہیرا، یہ دوسری کتاب، اور تیسری کے بعد دوسری کے بعد پہلی، سینٹر میں ہیرا آئے گا۔ نگر کی میز کی روٹی پر 3 روٹیاں ہیں، ایک اوپر نیچے، اور سینٹر والی روٹی کو کاٹ کر 2 حصے کیا تھا، وہ یسوع مسیح کی قربانی کو پیش کرتی وہ روٹی، اور سینٹر میں ہیرا ہے، اور ہیرے کی روشنی سب کو روشن کرے، تو آپ پر میرا خدا یسوع مسیح ہے۔ آمین۔ اب سردار کا اسرائیل کے 12 قبیلوں کے 12 بیٹوں کے نام کو پتھر اپنے سینے کے اوپر رکھتا ہے، یہ خدمت ہے کہ وہ یہ پہن کر ان کے لیے شفاعت کرے۔ آمین۔ اب یہاں سے نئے نامے میں یسوع پر آئے اپنے کلام پر، تو کلام میں میرا سردار کا ہے، ہاللیلویا، کلام میں میرا سردار کا ہے، تو خداوند نے بھی اپنے سینے بند پر، اپنے سینے پر سینہ بند باندھا ہوا ہے۔ آمین۔ تو اس میں پھر
غیر قوم کے خاندان کا نام ہے یا نہیں ہے نا؟ تو وہ خادم ہے، وہ وہاں پر پادری ہے ہم سب کا، اور اس کے بعد اس کی کلیسیا میں خادم ہے۔ اب خادم کی خدمت دیکھیں، اپنے سینہ بند پر اس نے کلیسیا کے کیا لکھے ہوئے نام کے پتھر اپنے سینے پر رکھ کر آپ کی شفاعت کرتا ہے۔ آپ کا اور میرا کیا ملاب ہے؟ میں نے آپ کے خاندانوں کے نام اپنے سینے پر لکھے ہیں، اپنے دل پر لکھے ہیں، اور میں آپ کے لیے شفاعت کرتا ہوں خدا کے حضور تنہائی میں، جگہ جگہ وقت پر، جب جب دعا کرتا ہوں۔ یہ سردار خان کی خدمت ہے۔ میں آپ اپنے دل پر رکھتا ہوں، آپ مجھے کہاں رکھتے ہیں؟ موبائل میں۔ جب ضرورت ہوگی تب فون کرنا ہے پائے گا، ہاں جی خیر دعا کروانے کے لیے بات یاد کرتے، جبکہ مجھے فون نہ کرنا پڑے کسی بھی خادم کو۔ کلیسیا خود اپنے کام کرے جو کرنے والے ہیں، خدا کے گھر آئے، صفائی ستھرائی کرے، چیزوں کی مینٹیننس دیکھے، خود جو آگے لگے ہوتے ہیں بھائی ان سے خود پوچھیں، جی بھائی میرے لیے کوئی کام ہے تو بتائیں۔ لیکن جب چرچ ختم ہوتا ہے تو لوگ پہلے کھڑے ہوتے ہیں، اچھا جی بھائی صاحب میں جا رہا اوکے۔ ہاللیلویا۔ اور وہ پاک ترین مقام کے اندر جاتا ہے، اور اگر اس کی زندگی میں ذرا بھی گناہ ہوگا تو وہ مر کر باہر آئے گا، وہ آگ کے لیے اندر جاتا ہے۔ اس لیے جو خدا کے خادم ہوتے ہیں وہ کلیسیا کو اپنے سینے پر لگا کر رکھتے ہیں، آپ کے لیے کس طرح شفاعت کرتے ہیں یہ خدا جانتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کتنا ضروری ہے کلیسیا کو خدا کے کام کرنے اور خدا کی شکر گزاری کرنا اور خادم کے ساتھ مل کر خداوند کے کاموں میں بڑھنا، یہ خدا کا کلام فرماتا ہے۔ آمین۔ اور جب وہ ادھر جاتا ہے تو جا کر خدا کے جو پاکری مقام کے اندر جب جاتا ہے تو وہاں پر عہد کے صندوق کے چوگرد 7 چکر لگاتا ہے، اور ایک چکر یہاں سے پورا کرتا ہے، مشرق کی طرف آتا ہے تو خون میں انگلی ڈبو کر تو اس طرح اس کی سرپوش پر ایسے چھڑکتا ہے، اور 2 فرشتوں کے درمیان سے روشنی نکلتی رہتی ہے، اس طرح کی روشنی نکلتی رہتی ہے وہاں سے، اور نکل کے تو وہ چراغوں کو روشن کرتی ہے۔ اور ہمارا چراغ ہماری آنکھ ہے، تمہارا بدن کا چراغ تمہاری آنکھ ہے، اور اگر تمہارا چراغ روشن نہیں ہے تو تمہارا بدن تاریک رہے گا۔ ہم اپنی مشروں میں آگ پاک روح کی آگ لگائیں گے، ہم یہ اوپری آگ نہیں لگائیں گے، ہم ہاتھ سے نہیں جلائیں گے، اس آگ کو پاک روح آگ لگائیں گے۔ ہاللیلویا۔ برکت ملی۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ اور جب خدا کا وہ سورما خدمت کرتا ہے اور اس طرح چلتا ہے اندر، اس نے جو جبہ پہنا ہوتا ہے اس کے جو اس نے کرتا پہنا ہوتا ہے، کرتے کے یہاں پر ایک نار اور ایک گھنٹی، ایک نار ہے گھنٹی، ایک نار ہے گھنٹی، اور جب وہ چلتا ہے اس کے گھٹنوں کے ساتھ وہ ٹلی انار اس طرح ٹن 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 کرتے ہیں، اور باہر اس طرح کا ساز بجتا ہے، آواز آتی ہے اس کی، مقدس مقدس خداوند کے لیے مقدس، مقدس مقدس خداوند کے لیے مقدس۔ کیونکہ جو اس نے پگڑی باندھی ہوتی ہے اس کے اوپر سونے کا پترا لگا ہوتا ہے، اس طرح گول جیسے انگوٹھی گول ہوتی ہے، اور اس پترے کے اوپر لکھا ہوتا ہے خداوند کے لیے مقدس۔ آپ خداوند کے لیے مقدس ہیں، مخصوص ہیں، خدمت گزار بڑے ہیں یا نہیں؟ آپ کی کشیدہ زندگی کیا کہتی ہے؟ آپ خود آج دعا میں پوچھیں خدا سے، میں کیا ہوں، میں کیا بننا چاہتا ہوں، مجھے آپ کیا بنائیں گے؟ خدا مجھ پر رحم کر پوری زندگی اپنا چلاؤ ظاہر۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ اس کتاب مقدس کا پڑھا سن جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ کیا عنوان تھا آج کا؟ کشیدہ زندگی۔ بہت اچھے، خداوند آپ کو برکت دے۔
سب اپنی کشیدہ زندگی ظاہر کریں.